السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ آپ نے ان اشعار کے متعلق پوچھا ہے، انسان اور دیکھے بغیر اس کو مان لے، آگے کوشچن مارک ہے۔ مطلب کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ انسان ہو اور بغیر دیکھے کسی کی بات کو مان لے؟ ایک خوف کا بشر نے خدا نام رکھ دیا، ایک خوف کا بشر نے خدا نام رکھ دیا، مطلب یہ جو ڈر خوف ہے ہم نے اس کا نام خدا رکھ لیا۔ یہ شعر کے مطابق یہ بتانا چاہتا ہے کہ گویا کہ حقیقتاً اللہ تعالیٰ کا وجود نہیں ہے، بس وہ ایک ڈر ہے، ایک خوف ہے جس کا نام بندوں نے خدا رکھ دیا۔ تو یہ شعر مردود ہے، یہ شعر جو ہے وہ مردود ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے، یہ کوئی سپنا نہیں ہے، یہ کوئی سپنا نہیں ہے کہ ہم کہہ دیں کہ ہاں جی اللہ ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے۔ اسے یہودی بھی مانتا ہے، اسے عیسائی بھی مانتا ہے، ایون کہ اسے ہندو بھی مانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے، اور وہ ہے کہاں؟ وہ ہے بھی آسمانوں میں۔ تو یہ صرف ایک سپنا یا ایک خوف نہیں ہے کہ جناب خدا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات حقیقتاً موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے۔ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ ہم جب کائنات میں غور و فکر کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ وحدہ لا شریک موجود ہے، اور یہ بھی پتہ چلے گا کہ وہ ایک ہے، اکیلا ہے۔ مثال کے طور پر مشہور واقعہ بیان کیا جاتا ہے، ایک مائی صاحبہ تھی، وہ مائی صاحبہ اس کی زندگی گزر گئی چرخہ چلاتے چلاتے۔ اچھا جی، کسی نے پوچھا مائی ساری زندگی تو نے چرخہ چلایا، کیا رب کو بھی پہچانا ہے؟ تو وہ اللہ والی کہنے لگی کہ ہاں، میں نے اس چرخے میں غور و فکر کر کے اپنے پروردگار کو پہچانا ہے، اس کی پہچان کی ہے۔ اجی کیسے؟ کہا کہ یہ دیکھو، یہ چرخہ بغیر چلانے والے کے نہیں چلتا، میں چلاؤں گی تو یہ چرخہ چلے گا، اگر میں اس چرخے کو نہیں چلا رہی تو یہ چرخہ نہیں چلتا۔ تو یہ جب چرخہ چھوٹا سا یہ چلانے والے کے بغیر نہیں چلتا، یہ ساری کائنات، اس کا بھی تو کوئی چلانے والا ہے نا، اس کائنات کا بھی تو کوئی کریٹر ہے، پیدا کرنے والا، اسے سنبھالنے والا، اسے چلانے والا کوئی ہے۔ جب یہ چھوٹا سا چرخہ میرے چلائے بغیر نہیں چلتا تو یہ کائنات کسی چلانے والے کے بغیر یوں ہی چل رہی ہے۔ تو جس کا یہ شعر ہے وہ پرلے درجے کا الو ہے۔ انسان اور دیکھے بغیر اس کو مان لے، ایک خوف کا بشر نے خدا نام رکھ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہے اور رب العالمین کائنات کو پیدا کرنے والا اور چلانے والا ہے۔ یہ مائی چرخہ چلانے والی کہتی ہے میں نے چرخے ہی سے یہ سمجھا کہ وہ رب ہے بھی ایک، وہ 1 2 3 5 10 کائنا، وہ رب ہے اور ہے بھی ایک۔ پوچھنے والے نے پوچھا جی اماں جی یہ کیسے پتہ چلا کہ ایک ہے؟ کہا کہ دیکھو، میں یہ چرخہ چلا رہی ہوں، اگر اس چرخے کو میرے ساتھ دوسرا بھی چلانے والا آ جائے تو کیا بنے گا؟ بنے گا یہ کہ دھاگا ٹوٹ جائے گا۔ اگر جس سمت میں میں چلا رہی ہوں اسی سمت میں چلایا تو سپیڈ زیادہ ہو جائے گی اور دھاگا ٹوٹ جائے گا، اور اگر میری مخالف سمت میں اس نے چلانے کی کوشش کی تب بھی دھاگا ٹوٹ جائے گا، کام نہیں بن پائے گا۔ تو اللہ ہے اور ہے بھی ایک، کائنات کا چلانے والا۔ اور خود قرآن مجید کی ایک آیت نے یہ فرمایا کہ اگر ایک کی بجائے 2 الہ ہوتے تو پھر زمین و آسمان میں فساد برپا ہو جاتا۔ ایک کہتا قوم لوط کو ہلاک کرنا ہے، دوسرا کہتا نہیں ابھی مہلت دینی ہے۔ ایک نے کہنا تھا بارش برسانی ہے، دوسرے نے کہنا تھا نہیں جی پتھر برسانے ہیں۔ تو یہ اس شاعر کا یہ کہنا کہ ایک خوف کا بشر نے خدا نام رکھ دیا، بھائی یہ خوف کا نام نہیں ہے، یہ کوئی سپنا اور کلپنا نہیں ہے، یہ حقیقت ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور ہے بھی ایک ہے، تنہا اکیلا ہے، اس ساری کائنات کا بنانے والا، پیدا کرنے والا
اور پوری کائنات کا اکیلا چلانے والا۔ اچھا جی، دوسرا معاملہ، انسان اور دیکھے بغیر اس کو مان لے، مطلب اللہ تعالیٰ کو۔ جی ہاں، اللہ نے ایمان والوں کی صفت بیان کی، الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو غیب کو بن دیکھے ایمان لانے والے ہیں۔ اور ہم اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتے اس دنیا کے اندر، کیوں کہ ہمارے رب نے ہمیں کہا کہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتے۔ کوئی بندہ چمکتے ہوئے نور اور روشنی کو نہیں دیکھ سکتا۔ اب ایک بندہ کہتا ہے کہ سورج ہے، اچھا ہے تو اس سورج کو ذرا تک کے دیکھو۔ کوئی جب سورج کو دیکھتا ہے منٹوں سیکنڈوں کے اندر آنکھیں چندھیا جاتی ہیں، جبکہ سورج تو موجود ہے نا۔ تو جب سورج کو دیکھنا ناممکن بن جاتا ہے، ایک منٹ کے لیے کوئی آنکھیں بھر کے سورج دیکھ لے، اگلے کئی منٹ کے لیے کائنات میں اس کے لیے اندھیرا چھا جائے گا، اس کی آنکھیں چندھیا جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہے اور اس کو دیکھنا ناممکن ہے۔ ہاں، جنتی لوگ، اہل جنت، جنت کے اندر اپنے رب کو، پروردگار کو دیکھیں گے۔ تو اس لیے اس کا یہ اعتراض بھی مردود ہے۔ ہم بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں۔ یہ جو شاعر ہے الو، جس کے یہ اشعار ہیں، کیا یہ شاعر مانتا ہے کہ ہوا ہے؟ ہر بندے دا پتر، ہر انسان یہ مانے گا، اندھا، گڈا، لولا، لنگڑا، کانا، بینگا ہے، سب مانیں گے کہ جی ہوا ہے۔ کوئی مجھے بتائے کہ کسی نے ہوا کو دیکھا ہے؟ جبکہ سب مانتے ہیں ہوا ہے۔ تو انکار کرنے والا چول وہ ہوا کا بھی انکار کر دے کہ جی ہوا کوئی نہیں ہے، کیوں؟ مجھے تو نظر نہیں آ رہی۔ حالانکہ سب کو پتہ چلتا ہے کہ ہوا ہے۔ کبھی کسی نے ہوا کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا نا۔ تو ایمان تو سب کا ہے نا کہ ہوا ہے، اور کوئی کہے گا کہ جی کوئی ہوا شوا نہیں ہے، تو پھر وہ لوگ یہی کہیں گے پتہ نہیں کون ہے، یہ مینٹل خانے سے آ گیا۔ یہ ہوا ہے جناب، میں سانس لے رہا ہوں، اور یہ ہوا ہے تو جناب درختوں کے پتے ہل رہے ہیں، یہ ہوا ہے تو جناب یہ فلاں فلاں ہو رہا ہے۔ لیکن کسی کو ہوا نظر آتی ہے؟ یہودی، ہندو، عیسائی، مجوسی، امریکی، کمیونسٹ، ہر بندہ یہ مانتا ہے کہ ہوا کا وجود ہے، لیکن ہوا کو دیکھا تو کسی نے نہیں ہے۔ تو کیا پتہ چلا؟ ایمان لانے کے لیے دیکھنا ضروری نہیں ہے۔ اگر دیکھنا ضروری ہوتا تو کیا ہم ہوا کو دیکھ پاتے ہیں؟ اسی طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ اب کئی چیزیں ایسی ہیں کہ جنہیں ہم محسوس کرتے ہیں، انہی میں سے ایک ہوا بھی ہے۔ ہوا چل رہی ہے، ہم ہوا کو محسوس کرتے ہیں، مگر کوئی ہوا کو پکڑ سکتا ہے؟ کہیں نہ۔ کوئی ہوا کو دیکھ سکتا ہے؟ کوئی نہ۔ تو کیا پتہ چلا؟ جو ہمارے حواس ہیں وہ محدود ہیں۔ ہم کسی چیز کو ہاتھ لگا کر محسوس کرتے ہیں، کسی چیز کو اپنے نک سے، اپنے ناک سے سونگھ کر محسوس کر لیتے ہیں۔ اب کسی بندے نے پڈ پھوسی مار دیا، وہ کہے اے بے شرم تو نے پڈ پھوسی مار دیا، وہ کہے گا کدھر ہے پڈ پھوسی؟ مجھے تو نظر نہیں آ رہی۔ کیا خیال ہے؟ ایک ہوا خارج کرنے والا اگر ہوا خارج کر دے، پڈ پھوسی مار دے، اور مجلس میں بیٹھا ہوا اسے کہے یار شرم کرو، بڑی محفل کے اندر تو نے پڈ پھوسی مار دی، وہ مارنے والا کہے بھائی کدھر ہے پڈ، کدھر ہے پھوسی؟ مجھے تو نظر نہیں آ رہی۔ وہ اب کہہ دے کہ نہیں تم جھوٹ بول رہے ہو، یہاں دکھاؤ پڈ کہاں ہے اور پھوسی کہاں ہے؟ کیا پڈ پھوسی نظر آتا ہے؟ تو کرو پھر اس کا انکار۔ کیوں؟ یہ وہ چیز ہے کہ جو ہم سونگھ کر محسوس کر لیتے ہیں۔ ہماری ناک وہ سونگتے ہی محسوس کر لیتی ہے کہ کسی نے سمیل چھوڑ دی ہے، مولی کھائی تھی یا جناب اور کیا ہے، مولی اور اسی طرح کی کوئی چیز، پیاز کھائے تھے، ہاں جی، تو یہ مولی کھائی اور مولی باہر آ گئی۔ اب یہ ہوا خارج ہونا، پڈ پھوسی، یہ محسوس تو ہوتی ہے لیکن ہم دیکھ نہیں سکتے۔ بھری محفل میں کوئی بیٹھ کر، بلکہ اسی شاعر کے منہ پہ کوئی پڈ پھوسی ٹھوک دے اور شاعر کہے جی بڑے
بڑے عجیب آدمی ہو، تم نے پٹ بھوسی مار دی، وہ کہنے والا کہے کدھر ہے، یہ کہے کہ کدھر کیا مطلب میں سونگ رہا ہوں، تو وہ مارنے والا کہے نہیں میں تو تب مانوں گا کہ جب مجھے یہ دکھاؤ گے۔ تو بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جنہیں ہم سونگ کر محسوس کر لیتے ہیں۔ اچھا بعض چیزیں ایسی ہیں جو آنکھوں میں تو دکھ رہی ہیں، ہاتھوں میں نہیں آ رہی۔ اب یہ بلب ہے میرے اوپر، یہ ٹیوب لائٹ لگی ہے، میری آنکھوں سے مجھے یہ روشنی نظر آ رہی ہے، مگر میں اس روشنی کو پکڑ نہیں سکتا، اور اس طرح دیگر ہمارے حواس خمسہ میں سے۔ تو یہ شعر ذرا سر غلط ہے، انسان اور دیکھے بغیر اس کو مان لے۔ ایک خوف کا بشر نے خدا نام رکھ دیا۔ اچھا جی، اب اگلی بات، اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا۔ یہاں بھی چول ہے، یہ دل جلا کے یہ زندہ کہاں سے بیٹھا ہوا ہے؟ دل تو اس کے سینے میں اور پسلیوں میں موجود ہے، اور یہ روشنی نہیں ہے، یہ تو سراسر ضلالت ہے اور اندھیر نگری اور اندھیر پن ہے، یہ روشنی نہیں ہے۔ روشنی تو یہ ہے کہ بندہ حق اور سچ کو مان لے، روشنی تو یہ ہے کہ بندہ حق اور سچ کو مان لے۔ کیا مصلحت شناس تھا وہ آدمی قتیل، مجبوریوں کا جس نے وفا نام رکھ دیا، مجبوریوں کا جس نے وفا نام رکھ دیا۔ بھائی وفا اور ہے، مجبوری اور ہے۔ وفا ہے عہد کو پورا کرنا، بات کو پورا کرنا، وعدے کا وفا کرنا، پورا کرنا وغیرہ، اور اسی طرح مجبوری کہ جو بندے کو کوئی عذر اور مصیبت پڑ جائے۔ بہرحال اس کے یہ اشعار درست نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہے اور اس کی ذات موجود ہے، اور وہ مستوی علی العرش ہے، اور اہل جنت اپنے رب کا دیدار کریں گے، اور اسی طرح اس اللہ کو وحدہ لا شریک بغیر دیکھے مان لینا ہے۔ جیسے یہ کائنات اللہ سبحانہ و تعالیٰ چلانے والا ہے، بنانے والا ہے۔ آپ کی گاڑی بغیر کسی چلانے والے کے نہیں چلتی، یا تو اس کو کمپیوٹر چلا رہا ہوگا یا بندہ چلا رہا ہوگا، کوئی اس کا چلانے والا ہے۔ تو یہ کائنات کیا بغیر چلانے والے کے چل رہی ہے؟ چرخہ بغیر چلائے نہیں چلتا، تو کائنات بغیر چلانے والے کے کیسے چل رہی ہے؟